طوفان نوح یہ ایک ایسا طوفان تھا کہ جس کے سامنے دنیا کے تمام بڑے بڑے پہاڑ اور بڑی بڑی عمارتیں سب چھوٹے پڑ گئے تھے۔ اس طوفان نے زمین پر موجود تمام زندگی ختم کر دی تھی، لیکن پانی کی ان بڑی بڑی لہروں میں صرف ایک کشتی تھی جو ان پر تیر رہی تھی، اور اس میں موجود 80 افراد جنہوں نے اس طوفان کے بعد نسل انسانی کو آگے بڑھایا تھا۔ یہ طوفان آج سے تقریباً 5000 سال پہلے آیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد ان کی اولاد کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے پتھروں سے مختلف قسم کے بت بنا کر اپنے گھر اور عبادت گاہیں بھر لی تھی۔ وہ لوگ کفر اور شرک میں بہت بری طرح مبتلا ہو چکے تھے۔ ظلم اور جسمانی خواہشات ہی ان کا اصل مقصد بن چکا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے نوح کو نبی مبعوث فرما دیا تاکہ وہ انہیں راہ راست پر لے آئے۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پہلے پیغمبر تھے کہ جن کی قوم پر عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صرف ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی حقیقی رب ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر عذاب الہی نہ نازل ہو جائے۔ لیکن ان کی قوم نے انہیں جھوٹا قرار دیتے ہوئے ان کی ایک نہ سنی اور انہیں دھمکیاں دینے پر اتر آئے اور ان پر پتھر بھی برسائے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، اسی لیے نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن پھر بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قوم میں صرف چند لوگ تھے جنہوں نے آپ کی دعوت قبول کی۔ ان کی تعداد تقریباً 80 کے قریب تھی۔ نوح علیہ السلام کئی مدتوں تک انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے، نتیجے میں وہ اور زیادہ آپ کے خلاف ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ صرف یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنا تھا، ان کے بعد اور کوئی بھی اسلام قبول کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا اب تم ان کے بارے میں غمزدہ نہ ہو، تیری یہ قوم ہدایت نہیں پائے گی، ان کی مہلت کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو لکڑیاں کاٹ کر ان سے تختہ بنانے کے ہنر سے نوازا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح ایک بڑی سی کشتی بناؤ، بہت جلد تمہاری یہ قوم عذاب الہی میں مبتلا ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتے ہی نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو بتاتے چلے گئے اور نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے چلے گئے۔ جب نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے انہیں یہ کشتی بناتے ہوئے دیکھا تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگ گئے کہ کیا اب تم اس کشتی کو زمین پر چلاؤ گے، یہاں کوئی دریا تو ہے نہیں۔ وہ طرح طرح کی باتوں سے آپ کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام نے صبر کیے رکھا اور ان سے صرف اتنا ہی کہتے تھے کہ اس مذاق کا پتہ تمہیں اس وقت چلے گا جب تمہارے اوپر عذاب الہی نازل ہوگا اور اس وقت تمہاری کوئی بھی سننے والا نہ ہوگا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں تھی، جیسے اسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی اندر داخل نہ ہو سکے۔ جب عذاب الہی کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر موجود تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی کے اندر رکھ لو، اور جن لوگوں نے تمہاری دعوت قبول کی انہیں بھی اس کشتی کے اندر سوار کر لو۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سب کو کشتی میں سوار کر لیا۔ اس کشتی کے 3 حصے تھے، سب سے نیچے والے حصے میں جانوروں کو، درمیان والے حصے میں انسانوں کو اور سب سے اوپر والے حصے میں پرندوں کو رکھا گیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ آؤ اس میں سوار ہو جاؤ، یہ نجات کی کشتی ہے، لیکن آگے سے انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ اس کے بعد طوفان کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے، زمین کے ہر کونے سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، آسمانوں سے بارش کی سپیڈ اس قدر تیز تھی کہ گویا یہ بارش ہی سب کچھ بہا کر اپنے ساتھ لے جائے گی۔ وہ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ ٹائم کا طوفان ہے، آخر رک جائے گا، اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھنا شروع ہو گئے۔ کشتی پہاڑوں جتنی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ایک اونچے سے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن اس نے کشتی میں آنے سے انکار کر دیا۔ اسی اثنا میں پانی کی ایک بڑی سی لہر آئی اور اسے بہا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ طوفان نوح کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ نہ تو ان میں کوئی پہاڑ نظر آتا اور نہ ہی کوئی درخت، صرف نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قیامت نما طوفان میں محفوظ رہی۔ بارش تقریباً 40 دن تک جاری رہی، اس کے بعد رک گئی، لیکن پھر بھی ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ یہ کشتی تقریباً 150 دنوں تک پانی پر تیرتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی پہاڑ کی طرف موڑ دیا گیا، جس کے ساتھ جا کر وہ کشتی رک گئی۔ چونکہ نوح علیہ السلام نے کشتی پر پرندوں کو بھی سوار کیا تھا، اسی لیے آپ نے زمین کی معلومات لینے کے لیے ایک کبوتر کو بھیجا۔ جب وہ کبوتر واپس لوٹا تو اس کی چونچ میں زیتون کی ایک ٹہنی تھی۔ نوح علیہ السلام کو اس سے اندازہ ہو گیا کہ زمین کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ نوح علیہ السلام نے تمام پرندوں اور جانوروں کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام جبل جودی سے نیچے اتر آئے اور وہاں پر ایک بستی آباد کی، اور پھر یہاں سے دوبارہ نسل انسانی کی شروعات ہوئی۔
اس کے علاوہ باقی تمام جانداروں کی نسل بڑھنے کا بھی آغاز یہاں سے ہوا تھا۔ یونان، مصر اور چین کی قدیم مذہبی کتابوں میں اس کشتی کا اور اس بستی کا بھی ذکر ملتا ہے جہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے نوح، کشتی سے اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، جو تم پر اور تمہارے ساتھ والوں پر رہیں گی۔